بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا ہمسایوں کے حقوق اور ان کے فرائض۔ ہمسائے کے حقوق بڑی تفصیل سے پڑھے تھے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے یہ فرمان بھی پڑھا تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے رہے، فرمایا کہ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ شاید ہمسایہ کہیں وراثت میں شریک نہ ہو جائے۔ تو ہمسائے کے حقوق کے بعد آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ اسلامی سلطنت اور اسلامی ریاست میں رہنے والے جو غیر مسلم ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کی دو قسمیں ہیں، یا یوں سمجھیں کہ وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ ہیں جو ذمی کہلاتے ہیں، ذمی، زال میم چھوٹی می، ذمی، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اہل معاہد کہلاتے ہیں، ذمی اور اہل معاہد کہلاتے ہیں۔ تو ہم پہلے معاہد کو دیکھیں گے کہ وہ غیر مسلم جو معاہد کہلاتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم معاہد کو دیکھیں گے کہ وہ کون سے غیر مسلم ہیں جو معاہد کہلاتے ہیں، یا معاہد غیر مسلم کنہیں کہا جاتا ہے۔ معاہد سے مراد وہ غیر مسلم ہیں جو معاہدے کے تحت اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کریں، اور پھر اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ جو معاہدے کے اندر شرائط طے ہوئی تھیں ان شرائط کی پاسداری کریں۔ انہیں کہا جاتا ہے وہ غیر مسلم جو کیا ہوتے ہیں، معاہد ہوتے ہیں، کہ جو کسی معاہدے کے تحت شرائط کے تحت اسلامی حکومت کی، اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کر لیں، تو پھر اسلامی ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان شرائط کی پاسداری کو صدق کے دل سے ادا کریں۔ اور جی اہل الذمہ، یا جنہیں ہم ذمی کہتے ہیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، ذمی۔ اہل ذمہ سے مراد وہ غیر مسلم جو شکست کھانے کے بعد، ان کے ساتھ جنگ ہوئی مسلمانوں کی، اب انہوں نے شکست کھائی، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی، فتح کے بعد اب وہ اطاعت قبول کریں اور پھر اسلامی ریاست کو جزیہ عطا کریں، ٹیکس ادا کریں، رقم دیا کریں۔ یہ جو ٹیکس اور رقم ان سے لی جاتی ہے یہ ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے بدلے کے طور پر عائد ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست میں یہ رہنے والے دو طرح کے غیر مسلم ہوتے ہیں، ایک کو کیا کہا جاتا ہے، معاہد، دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے، ذمی۔ معاہد وہ غیر مسلم جو معاہدے کے تحت اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کریں، اور اہل ذمہ سے مراد وہ غیر مسلم جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے بعد شکست کھائیں، شکست کے بعد مسلمانوں حکومت کی، ریاست کی اطاعت قبول کر لیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے، اہل ذمہ۔ اور پھر وہ ٹیکس بھی دیتے ہوں، وہ روپیہ پیسہ بھی دیں، یہ ٹیکس ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کو درج ذیل حقوق حاصل ہے۔ سب سے پہلا حق جو ہے غیر مسلم کے ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کی جائے۔ جس طرح ایک مسلمان کی جان قیمتی ہے، مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی جان کا تحفظ کیا جائے،
ایسے وہ غیر مسلم خواہ وہ ذمی ہوں یا معاہد ہوں جو آپ کی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان کی جان بھی ویسی ہی محترم ہے جیسے کسی مسلمان کی جان کیا ہوتی ہے؟ محترم ہوتی ہے۔ انہیں قصاص اور دیت کا ویسے ہی حق حاصل ہوگا جیسا کہ کسی مسلمان کو حق حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کے مسلمان قاتل کو قصاص میں قتل کروا دیا تھا۔ مسلمانوں میں ہمیشہ اس اصول پر عمل ہوتا رہا ہے کہ سب سے پہلی جو غیر مسلم کو حق دیا ہے اسلام نے، وہ ہے ان کی جان کا تحفظ۔ ان کی جان کی بھی ویسے حفاظت کی جائے گی جیسے مسلمان کی جان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ دوسرا حق غیر مسلم کا وہ یہ ہے کہ ان کی جائیداد، ان کے مال اور جائیداد کی کیا کی جائے؟ حفاظت کی جائے۔ اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے مال کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جیسے مسلمان کا مال محفوظ ہوتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست کی ہے، ایسے اسلامی ریاست کے تحت جو اہل ذمہ یا جو معاہد غیر مسلم رہ رہے ہیں، ان کی بھی مال و جائیداد کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ غیر مسلم کے مال کی چوری پر بھی وہی سزا دی جائے گی جو مسلمان کے مال کی چوری پر سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں کو اسلام کی طرف سے یہ حق حاصل ہوا کہ ان کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کی جائے۔ غیر مسلموں کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کی جائے۔ غیر مسلموں کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت پر لازم ہے۔ غیر مسلم کو حق حاصل ہے کہ اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے۔ غیر مسلم کی عزت پر حملہ کرنے والے کو بھی وہی سزا ملے گی جو ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کرنے والے کو ملتی ہے۔ اسی طرح غیر مسلم کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اسے مذہبی آزادی دی جائے۔ مذہبی آزادی، مذہبی آزادی سے کیا مراد ہے؟ مذہبی آزادی سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ وہ اپنی عبادت گاہیں بنانے پر پابندی نہ ہوگی، ان کو اگر اپنی عبادت گاہ کی ضرورت ہوگی تو اسلامی ریاست ان کو اپنی عبادت گاہ بنانے کی اجازت دے گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی لشکر ذمیوں کے علاقے سے گزرا۔ اسلامی لشکر کے سربراہ کا ان سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تو اس نے گرجا گھر کو منہدم کر دیا۔ ذمیوں نے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے سربراہ کو معزول کر دیا اور بیت المال میں سے پیسے دے کر ان کے گرجا کی دوبارہ تعمیر کروا دی۔ تو یہ ان کی عبادت کا ان کو حق حاصل ہے۔ اسی طرح شخصی قوانین کا احترام، غیر مسلموں پر ان کے شخصی قوانین نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ لاگو ہوں گے۔ ان کے مقدمات کے فیصلے ان کے اپنے شخصی قوانین کے مطابق کیے جائیں گے۔ معاشی حقوق، اسلامی ریاست میں جس طرح ایک مسلمان کو معاشی حقوق حاصل ہیں، ویسے ہی اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کو بھی معاشی حقوق حاصل ہیں۔ وہ بھی جس پیشے سے چاہیں اپنا تعلق قائم کر لیں، جس پیشے کو چاہیں اختیار کر لیں، ان پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سرکاری ملازمتیں، غیر مسلموں کو مسلمانوں کی طرح اہلیت کی بنیاد پر ہر طرح کی سیاسی ملازمتیں، سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کا حق ہوگا۔ ان پر کسی قسم کی کوئی امتیازی پابندی نہیں لگائی جا سکے گی۔ ہاں البتہ کلیدی عہدوں پر غیر مسلم کو نہیں بٹھایا جائے گا، وہ مسلمانوں کا ہی حق ہوگا۔ معاہدوں کی پابندی، اسلامی حکومت نے غیر مسلموں کے ساتھ جو بھی معاہدے کیے ہیں ان کی پابندی لازمی ہوگی، ان کی پابندی لازمی ہوگی۔ اسلامی حکومت کا یہ اولین فرض ہے کہ جو معاہدے غیر مسلموں کے ساتھ ہوئے ہیں ان کی پاسداری کرے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کا پاس کرتے تھے. آپ نے نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا اس کے الفاظ ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں. نجران اور اس کے آس پاس کے باشندوں کی جانیں، ان کا مذہب، ان کی زمین، ان کے حاضر اور غائب افراد، ان کے قافلے اور ان کے بت اللہ کی امان اور اس کے رسول کی ضمانت میں ہیں. الغرض اسلام مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ غیر مسلموں سے ویسا ہی برتاؤ کریں جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے مریض سے کرتا ہے. مسلمانوں نے اس حسن سلوک کے ذریعے غیر مسلموں کے ہمیشہ دل جیت لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پہلے جو مسلمان فاتح ہوا کرتے تھے، جب وہ کسی غیر مسلم ریاست پر حملہ کرتے تھے تو ان پر فتح کے بعد ایسے اخلاق اور ایسے حسن سلوک کا ان سے معاملہ کرتے تھے کہ وہ غیر مسلم ان کے اخلاق سے، ان کے حسن سلوک سے، ان کے رویے اور برتاؤ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے. اور وہ یہ چاہتے تھے، پھر ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بھئی ہمارے اوپر اگر حکمرانی کریں تو یہی مسلمان کریں، کیونکہ ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کا برتاؤ سلوک اچھا ہے، اور یہ کہ یہ ان میں عدل و انصاف اور امن کی فضا قائم کرتے ہیں. اس لیے اسلامی ریاست ان کے تمام حقوق کی ذمہ دار ہے. تو آج کے ہمارے جو سبق کا عنوان تھا وہ غیر مسلموں کے حقوق تھا. غیر مسلم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اہل ذمہ، دوسرے معاہد کہلاتے ہیں. اور پھر یہ تفصیلی سوال بھی بنتا ہے اور مختصر سوال بھی بنتا ہے کہ غیر مسلموں کے 2 حقوق تحریر کریں یا غیر مسلموں کے 4 حقوق لکھیں، تو ان کے اندر پھر ان کے 4 حقوق لکھے جائیں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.